بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد نوید مغل۔ آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا بہادر علی خان یوسف زئی صاحب سے، جن کا حال ہی میں رومانیہ کا ویزا سٹیمپ ہوا ہے۔ آج ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ بہادر صاحب، میں آپ کا سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس چینل کو اپنا بہت قیمتی ٹائم دیا۔ تو میں آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں رومانیہ کے حوالے سے کہ آپ نے رومانیہ جانا ہی کیوں مناسب سمجھا۔ تو اس سے بیٹر اور بھی کنٹریز ہیں جیسا کہ پولینڈ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، آپ نے رومانیہ کو ہی کیوں ترجیح دی ہے؟ دیکھیں، ایسے ہے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنا ایکسپیرینس عوام کو جو ہے بتا سکوں۔ ایسے ہے کہ میں پہلے گلف کنٹری میں رہ کے آ چکا ہوں، 3 سال میں گلف میں رہا ہوں، دبئی میں۔ تو دبئی میں بھی اچھا ہے، جابز وغیرہ ملتی ہیں، وہاں پہ کام ہے، لیکن زیادہ اپورچونیٹیز نہیں ہے وہاں پہ نا۔ تو ادھر رومانیہ میں ایسے ہے کہ ایک تو آپ کو وہاں کی ریزیڈنسی مل جاتی ہے 5 سال کے بعد، اور اس کے علاوہ لیبر لاز اچھے ہیں، سیلری اچھی ہے، اور ویدر بھی اچھا ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے پھر میں نے دبئی یا اور گلف کنٹری میں جانے سے یا اور کسی ادر کنٹری میں جانے سے بہتر میں نے یہ رومانیہ چوز کیا، کیونکہ رومانیہ کے ویزے فی الحال لگ رہے ہیں پاکستان میں۔ اچھا بہادر صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا ویزا کس کیٹیگریز میں لگا ہے؟ میرا ویزا انسکلڈ ورکر ہے کا لگا ہے، اور یہ 2 سال کا ورک پرمٹ پہ لگا ہے، 2 سال کا ویزا ہوتا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ ادھر جا کے پھر ٹی آر سی ٹیمپریری ورک پرمٹ جو ہے وہ ملے گا مجھے نا۔ ویزا ٹی آر سی بنے گا نا تو وہ ٹیمپریری ویزا مجھے مل جائے گا وہاں پہ۔ اچھا بہادر صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا سارے اس پروسیس کا کتنا ٹائم لگا ہے اور کیا کیا کاغذات آپ نے جمع کروائے تھے؟ ایسے ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنا پاسپورٹ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوا کے ایجنسی کو دیا تھا۔ پھر ایجنسی نے میری سی وی ہے اس کو سبمٹ کیا تھا کمپنی کو۔ تو پھر سب سے پہلے سبمیشن آتی ہے، اس کے بعد پھر ورک پرمٹ آتا ہے۔ ورک پرمٹ آنے کے بعد پھر امبیسی میں اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے۔ تو امبیسی میں اپوائنٹمنٹ لے کے پھر وہ ٹائم دیتے ہیں کہ آپ نے انٹرویو کے لیے آنا ہے، پھر امبیسی جا کے آپ نے انٹرویو دینا ہے۔ انٹرویو کے بعد پھر آپ کا جو ہے وہ ویزا اسٹیمپ پاسپورٹ پہ ہوتا ہے۔ تو یہ میرا ویزا اس پہ لگ گیا تھا جب میں نے انٹرویو دیا ہے، انٹرویو کے بعد میرا رومانیہ کا ویزا لگ گیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ تقریباً 3 سے 4 منتھ لگ جاتے ہیں، 5 منتھ بھی لگ جاتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی کمپنی پہ نا، تو کتنی دیر میں وہ ورک پرمٹ دیتی ہے، اور امبیسی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے امبیسی میں، تو اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ لیٹ بھی ملتی ہے، جلدی بھی مل جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے امبیسی کی بات کی ہے، مجھے اس سے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ناقدین نے بہت ہمیں اعتراض بھی کیا تھا کہ ہم نے اپنے پچھلے انٹرویو میں رومانیہ امبیسی کی فیس $150 بتائی تھی۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی فیس جو ہے رومانیہ امبیسی میں کتنی جمع کروائی تھی؟ دیکھیں، پہلے فیس $130 تھی، لیکن اب جو ہے فیس 130 سے 150 ہو گئی ہے، تقریباً $150 جو ہے وہ امبیسی فیس ہے، یہ 150 ہی ہے فیس۔ اچھا بھائی صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ سننے میں آیا ہے کہ بغیر انٹرویو کے رومانیہ کا یا کسی اور کنٹری کا ویزا لگ جاتا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے انٹرویو دیا تھا؟ نہیں، ایسے نہیں ہے، امبیسی میں انٹرویو لازم ہے، انٹرویو کے بغیر یورپ کے ویزے نہیں لگتے، انٹرویو لازم ہوتا ہے، اور یہ تو بس باتیں ہیں۔ اور میرا الحمدللہ انٹرویو ہوا تھا، اور وہ انگلش میں انٹرویو لیتے ہیں، اور ڈفرینٹ کویسچنز کرتے ہیں، وہ ہر کسی سے ایک جیسے کویسچنز نہیں ہوتے، اور کوئی امبیسی کوئی زیادہ بڑا سسٹم نہیں ہے وہاں پہ، سمپل سا ہے، جیسے بینک میں آپ جاتے ہیں تو آگے شیشہ لگا ہوتا ہے، اندر آفیسر بیٹھا ہوتا ہے، امیگریشن جو ہوتا ہے وہ امبیسی کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس نے پہ مجھ سے کویسچن کیا تھا کہ وائی آر یو گوئنگ ٹو رومانیہ، ٹھیک ہے، انگلش میں یہ کویسچن کیا تھا اس نے، اور اس نے یہ کویسچن کیا تھا کہ ہو موٹیویٹ یو فار دس ویزا، اور اس کے علاوہ اس نے میری سیلری پوچھی تھی کہ واٹ از یور سیلری، تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ میری اتنی سیلری ہے، تو اس نے کہا، اس نے پھر
दोबारा एक क्वेश्चन किया कि आर यू श्योर फॉर ऑन दिस सैलरी, मैंने कहा यस सर आई एम श्योर। तो उसने फिर पूछा हाउ यू श्योर, तो मैंने उनको बताया कि मैंने आई साइन माई एग्रीमेंट पेपर। तो फिर वो कहता ओके। बस ये 3-4 उसने क्वेश्चन किए, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप जाएं और अपनी तस्वीर बनाएं वहाँ पे। तो ये 3-4 सवाल करते हैं और इंटरव्यू लाजम होता है। अच्छा भाई साहब, हमें ये बताइएगा कि रोमानिया आप पहुंच जाएंगे, क्या आप रोमानिया से आगे भी मूव करना चाहेंगे? मसलन कि रोमानिया के साथ डिफरेंट बॉर्डर्स लगते हैं, क्या आप उधर को मूव करेंगे या रोमानिया में ही काम करेंगे? देखिए मोस्टली जो लोग इधर से ट्रैवल कर रहे हैं रोमानिया के लिए, वो ज़्यादातर लोग इटली, जर्मनी, स्पेन वगैरह वहाँ से इलीगल तरीके से जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वहाँ पे जाके आपको इलीगल काम करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का आपका वीज़ा और 2 साल का आपका वीज़ा आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और आपको फूड प्रोवाइड कर रही है, अकोमोडेशन दे रही है, मेडिकल दे रही है, ट्रांसपोर्ट दे रही है, अच्छी सैलरी दे रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से आप इलीगल काम करें। 5 साल के बाद वैसे ही वो परमानेंट जो है वो आपको रेजिडेंसी दे देती है। अगर आप वहाँ पे ही मेहनत करें, अच्छे से दिल लगा के काम करें, और अगर आप इलीगल काम करेंगे इससे फिर आपके मुल्क का भी जो है नाम खराब होता है, ठीक है। तो बाकियों को भी, जो पीछे आने वाले लोग होते हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह वहाँ पे स्टे करूँगा, इंशाल्लाह मेहनत करूँगा वहाँ पे। अच्छा भाई साहब, हमें ये बताइएगा कि क्या रोमानिया शेंजन हो गया है या नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं है, 2007 से जो है वो बिल पेश हुआ है। उनकी जो असम्बलीज होती हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में है बिल पेश होते हैं, तो लेकिन अभी तक वो उस पर काम नहीं हो सका। पिछले साल सुनने में आया था कि जल्दी वेरी सून जो है वो शेंजन में आ जाएगा, लेकिन वोटिंग जो है वो कम थी उनके लिए ना। ठीक है। तो ये है इंशाल्लाह हो जाएगा शेंजन वेरी सून। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि जो आपने वीज़ा लगवाया है, क्या ये सरकारी एजेंट के थ्रू लगवाया था आपने या जैसे सब एजेंट होते हैं उनके थ्रू लगवाया था? नहीं नहीं, सब एजेंट वाला तो पाकिस्तान में काम ही नहीं करना चाहिए। अभी हमारी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह से हमें अवाम के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की हुई है, ठीक है। तो वो ब्यूरो की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि किस कंट्री के वीज़े किस एजेंसी के पास हैं। तो फिर उन एजेंसीज का जो है वो लाइसेंस नंबर भी शो हो जाता है, और वहाँ पे जाके आप एजेंसीज के खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर कोई आपके साथ फ्रॉड करता है या धोखेबाजी करता है, आप कभी भी सब एजेंट के पास ना जाएं, किसी भी सब एजेंट को पैसे ना दें रोमानिया के लिए या किसी भी कंट्री के लिए। आप सिंपली गूगल करें, ब्यूरो की वेबसाइट पे जाएं, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आप लिखें उस कंट्री का नेम, आपको शो हो जाएगी, उधर डिटेल आ जाएगी पूरी, कंट्रीज की भी और वीज़ों की भी, कैटेगरीज भी हैं वहाँ पे ना। और मैंने एजेंसी है जो गवर्नमेंट के लाइसेंस पे काम कर रही है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है उनको, और बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। अच्छा, तो मैं वेबसाइट का लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और हमारी स्क्रीन पे भी मैं नज़र आ रहा होगा आपको, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। आप उनसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं उनको, अगर आप जाना चाहते हैं, रोमानिया जाना चाहते हैं या किसी और कंट्री में भी जाना चाहते हैं तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा बादल साहब, हमें ये बताइएगा कि रोमानिया जाने के लिए आपने क्या आइट्स किया था? बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि इंग्लिश का कोर्स करना पड़ता है रोमानिया जाने के लिए या किसी और कंट्री में जाने के लिए, क्या आपको ज़रूरत पड़ी थी इसकी? नहीं आइट्स तो मैंने नहीं किया। आइट्स स्टडी वीज़े के लिए होता है, और ये मेरा अनस्किल्ड वर्कर वीज़ा है और स्टडी वीज़ा नहीं है, इसके लिए मैंने आइट्स नहीं किया। लेकिन ये है कि आपको इंग्लिश जो है वो बेसिक इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह L2 इंग्लिश टेस्ट पास किया हुआ है दुबई से ना, तो वो मुझे काम आया इधर इंटरव्यू में। तो आइट्स ज़रूरी नहीं है, आपको सिंपली इंग्लिश आनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अच्छा बादल साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को टाइम दिया। सुनने में आया है कि आपने किसी सरकारी एजेंट के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन भी की हुई थी, तो उसके हवाले से हम आपका और भी टाइम लेंगे। तो काइंडली हमें हमारे नाजरीन को अपना एक बार दोबारा वीज़ा दिखा दीजिए ताकि हमारे नाजरीन को यकीन आ जाए, इनको भी अवेयरनेस आ जाए कि हमने अप्लाई सिर्फ़ और सिर्फ ब्यूरो की वेबसाइट के थ्रू ही करना है। लाजम लाजम, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं लाजम दिखाऊंगा। मुझे खुद बड़ी खुशी है
کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں عوام کو جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس جو ہے بتا سکوں. تھینک یو. تو یہ سب سے پہلے یہ پروٹریکٹر ہے, اس کو پروٹریکٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ میرا ویزا ہے. ماشاء اللہ زبردست. اور یہ جو مین چیز ہے, جو جب آپ کا ویزا لگ جائے اور آپ کا پروٹریکٹر ہو جائے, اس وقت آپ کی جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے سے, گورنمنٹ کے تھرو ایک انشورنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انشورنس جو ہے آپ نے لازم کروانی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی ڈسیبل ہو جاتا ہے بندہ, تو پھر ان کے لواحقین کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے تھرو جو ہے وہ پیسے ملتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے کہ پروٹریکٹر کیا ہے. تو یہ اس حوالے سے جو ہے انشورنس ہو جاتی ہے بندے کی, اور سیکیور ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے انشورنس کروائی ہے, کیا آپ کو یہ ساتھ لے کے جانی ہے یا اپنے پاکستان میں اپنے گھر والوں کو دے کے جانی ہے؟ نہیں, یہ پیپر جو ہے میں ادھر چھوڑ کے جاؤں گا, اپنے گھر والوں کو دے کے جاؤں گا. خدا نہ خواستہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ پیپر ان کے کام آئے گا, تو ان کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. اچھا ہمیں دوسرے ڈاکومنٹس بھی دکھائیے گا. یہ سب سے پہلے تو یہ میرا ورک پرمٹ ہے. یہ ورک پرمٹ وہاں پہ مجھے کام دے گا ویزا کے حوالے سے, کیونکہ پاسپورٹ تو میں ہر وقت پاس نہیں رکھ سکتا. جب تک میرا TRC نہیں بنے گا تو یہی میرا ویزا ہے. زبردست. کوئی بھی ادھر قانون کے جو بندے ہوتے ہیں, اگر آپ کام کر رہے ہیں, کوئی بندہ آ کے پوچھتا ہے کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں, یہ اپنے ڈاکومنٹس دکھائیں, تو میں پھر یہ ڈاکومنٹس ان کو دکھاؤں گا کہ یہ میرے جو ہے ڈاکومنٹس ہیں, اس حوالے سے میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ. اور یہ میرا کانٹریکٹ ہے. کانٹریکٹ جو میں نے سب سے پہلے سائن کیا تھا کانٹریکٹ, اور سبمیشن آئی تھی میری. ماشاءاللہ. اور یہ کلیئرنس پیپر ہے. اور یہ انشورنس ادھر کی ہے, یہ ہے مین کاغذ جو شینجن پالیسی ہے. جی, شینجن پالیسی اس کو بولتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو سم اپ کرتے ہیں. بھادر صاحب سے ہم نیکسٹ پروگرام بھی کریں گے. انہوں نے ایک کمپلین کی تھی, اس حوالے سے ان کا ایکسپیرینس ہم جانیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, فیس بک پیج کو فالو کیجیے, لائک کیجیے اینڈ شیئر کیجیے. والسلام.